السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو سابقہ جو 2 آیات جن کے اوپر ہمارے لیکچر ہوئے وہ جنگ احد سے متعلق ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد جنگی ضابطہ بیان کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈسپلن کی کتنی اہمیت ہے، اس کے اندر ہمت اور حوصلے کی کتنی اہمیت ہے، اس کے اندر کمانڈر کے حکم کی جو اطاعت ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اس کے اندر اتحاد اور کسی بھی جھگڑے سے دور رہنا یہ کتنا ضروری ہے۔ یہ سارے ضابطے ان آیات کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ضرورت کے مطابق آپ کو وضاحت بھی پیش کی اس واقعے سے متعلق کہ یہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ایک تربیت کے انداز میں ہو رہی ہے، تنقید کرنے کے انداز میں نہیں ہو رہی جیسا کہ ہسٹری کا انداز ہے۔ اس میں صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ قرآن کا جو انداز ہے وہ تربیت کا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان سے جو بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کے الفاظ ہیں، یہ پیچھے آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کو وہ پتہ چلے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جنگ احد میں 3000 کا لشکر تھا دشمن کا، جو قریش مکہ سے چلے تھے اپنے بدر کے مقتولین 70 مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو 1 سال وہ تیاری کرتے رہے، تو یہ پھر مدینہ کی طرف بڑھے ہیں۔ جب ان کو خبر ہوئی ہے جماعت مومنین کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بھی اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تو یہ احد کے میدان میں جنگ ہوئی۔ تو اس سلسلے میں یہ آیات آ رہی ہیں۔ جنگ کے واقعات بتانا مقصود نہیں ہے، جنگ سے متعلق ضابطے دینا مقصد ہے ان آیات کا۔ تو اس میں ہوا یہ تھا کہ میدان جنگ میں جو منافقین تھے، جو جماعت مومنین میں شامل تھے، وہ مختلف بہانے بنا کے وہاں سے چلے گئے۔ 1000 کا لشکر آیا تھا دشمن کا مقابلہ یا دشمن کے دفاع میں مومنین کی طرف سے۔ تو اس میں 300 کا جو لشکر تھا، جیسا کہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ 300 لوگ لے کر آیا تھا، لیکن عین میدان جنگ میں وہ اپنے لوگوں کو لے کے بہانہ بنا کے نکل گیا۔ بہانہ یہی تھا کہ ہمارے مشورے سے جنگ نہیں ہو رہی، ہمارے مشورے سے وقت طے نہیں کیا گیا، جگہ طے نہیں کی گئی۔ تو اس طرح کے انہوں نے بہانے بنائے، ہم کیوں پھر اپنی جانیں دیں۔ بیسیکلی وہ منافقت تھی ان کے دلوں میں۔ اور یہ جو جنگ ہے قرآن خود بتا رہا ہے، ایکچولی اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ ایک تو یہ فائدہ ہوا نا کہ ان کو جماعت مومنین کو پتہ چل گیا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ جو ان کی صفوں میں منافقین گھس چکے تھے وہ پھر علیحدہ ہو جائیں۔ اس جنگ میں یہ بھی ایک فائدہ ہوا تھا جماعت مومنین کو۔ یہی نہیں کہ صرف شکست ہوئی ان کو فوائد بھی ہوئے، یہ قرآن خود بتا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ دیکھیں مکہ کے اندر منافقین نہیں تھے، وہ کھلے دشمن تھے، کھلے دوست تھے۔ مدینہ کے اندر جیوز رہتے تھے، ان کے اثرات تھے مقامی آبادی کے اوپر۔ تو جب یہ ہجرت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ مکہ میں آئے ہیں، مکہ سے مدینہ آئے ہیں، تو مدینہ کے اندر جو آب و ہوا تھی اس کے اندر تو پھر یہ تھا کہ اس کی فضا میں تو ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر ان کے عروج کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ عروج مل رہا ہے، مقبولیت مل رہی ہے، لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر بظاہر مسلم ہو گئے، تو لیکن وہ اندر سے منافق تھے۔ اور ہسٹری نے یہاں پر بھی یہ کام کیا کہ یہاں پر بھی صحابہ کرام سے دشمنی دکھائی، قرآن سے دشمنی دکھائی، کہ وہ جو منافقین تھے ان سے متعلق جو آیات ہیں وہ انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف لا کر
ایسے تاریخی واقعات سیرت میں تاریخ میں وضع کیے، ایسی ایسی تفسیری کہانیاں بنائیں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کے خلاف یوں کہہ لیں کہ ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی، اور پھر اس کے اوپر جو جلتی پہ تیل کا کام کیا وہ تھے یہ جنگ جمل، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ کربلا کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں، اور آگے پھر یہ خلافت کے جھگڑے، یہ ہسٹری کے واقعات ہیں، قرآن کے نہیں ہیں، یعنی صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملات، ان کے جھگڑے، اور آگے پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، تو یہ سارا ہسٹری کا مواد ہے۔ نفرت پیدا کی گئی، اور اس کا پھر نتیجہ کیا، دو فرقے بنے، اہل سنت اور اہل تشیع، اور ان کی آپس میں لڑائی، ہر سال محرم میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا، پورا ملک سیکورٹی میں آیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ عذاب جو ہے اس وقت تک رہے گا جب تک قرآن کے مقابلے میں ہسٹری کو آپ قابل اعتماد سمجھیں گے۔ تو جب آپ قرآن کے اوپر اعتماد رکھیں گے، ایمان رکھیں گے، تو پھر ہسٹری تو بالکل اس کے خلاف ہے، ہسٹری چھوڑنی پڑے گی۔ یہ چیز ہم نے عظمت رفتہ کے اندر پیش کی، ہسٹری کا یہ دوسرا رخ، تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت بہت طویل ہے، تو میں اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں دے سکوں گا، پیچھے تفصیل آ چکی ہے، تو یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ ہم اس کی ایکسپلینیشن کرتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 154 کا یہ جا رہا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، جماعت صحابہ سے خطاب ہے، پھر اس اللہ نے تم پر جنگ احد میں ملنے والے غم کے بعد امن نازل کیا، یہ امنتن ہے۔ اور اس میں پھر کیفیت کیا ہوئی، نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اونگ یعنی اونگ آئی، ایسی اونگ کہ اس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا، یعنی اتنا شدید، ظاہر ہے 70 بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اس جنگ کے اندر قتل ہوئے ہیں، بہت زخمی بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے ہسٹری میں آ رہا ہے کہ زخم ہوئے لگے ان کو، تو اتنی شکست بھی اٹھانا پڑی۔ تو اس سے ان کا یوں کہہ لیں جیسے ایک دماغ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ جب ذہنی صدمہ یا مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو دماغ اس غم سے، پریشانی سے ایک قسم کا یوں کہہ لیں تھک جاتا ہے، اور انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے بھی اگر کوئی ایسے سخت حالات سے گزرے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک نیند طاری ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی وہ جو کیفیت ہوتی ہے، انسان اس کیفیت سے کچھ باہر آ جاتا ہے، دماغ کچھ فریش ہو جاتا ہے، اس نیند سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس مشکل حالات سے نمٹے اور اس مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کوئی پلاننگ کر سکے، تو اس میں دماغ کو ایک وقفہ مل جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ، یہی بات کر رہا ہے یہ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، کہ اونگ یعنی ایک ایسی اونگ، اس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا، ان کے اوپر وہ اونگ طاری ہوگی اس جماعت، اس حالت میں کہ امن میں پختہ مومنین پر اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو مومنین تھے ظاہر ان کو بڑا صدمہ ہوا، تو اس اونگ سے یہ ہوا کہ جب وہ اس کیفیت سے تھوڑا سا باہر نکلے، دماغ ذرا ان کا فریش ہوا، کو حالات کو سمجھنے کا موقع ملا، اپنی وہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے اوپر غور کیا، تو وہ سمجھ گئے، اور سمجھ گئے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، اس وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں شکست لکھ دی تھی، ہم ہوتے تو یہی کہتے کہ بس جی وہ تو شکست ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی، تو یہ چیز نہیں تھی، ان سے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی۔ انسانوں سے جب کوئی غلطی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا۔ تو اس وقت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، جماعت صحابہ جنگ لڑ رہی تھی، لیکن غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ ان کو نقصان نہ ہو، نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان بھی ان کو سمجھا گیا، بتا گیا کہ آئندہ یہ چیز نہیں کرنی، اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بنانا ہے۔ اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت، اب یہ منافقین کی جماعت کی بات ہو رہی ہے، پہلے مومنین کی جماعت کی بات ہو رہی ہے جن کے اوپر نیند طاری ہو گئی، پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ہم سے لغزش ہوئی ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی آئندہ نہیں کرنی،
تو وہاں پر ان کی بات ہوئی. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں پر طائفتن، دو طائفتن ہے. ایک مومنین کا طائفہ جو پیچھے بیان ہو گیا ہے، جو آ گیا طائفۃ منکم، یہاں میں نعاسا یغشا طائفۃ منکم، ایک یہ تو مومنین کا ہو گیا نا جن کے اوپر اونگ طاری ہوئی. اور دوسرے کون تھے؟ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، یہ جو جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جماعت کو یقیناً اپنی جانوں کا فکر لاحق تھا. یہ تھے وہ منافقین، ان کو اپنی، یہ منافقین تھے، ان کو اپنی جانوں کا فکر لاحق تھا. اب ان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے ساتھ ناحق ظن کر رہے تھے. ظن گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ناحق ظن اور گمان کر رہے تھے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی کہ ہمیں جنگ لڑنی پڑ گئی. یعنی پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جنگ ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم تو مومنین جماعت کا ساتھ دیں گے، یہ کریں گے. لیکن جب عین میدان جنگ میں یہ عملی یعنی شہادت دینے کا وقت آیا، عملی ثبوت دینے کا وقت آیا، تو انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہماری تو جان بھی چلی جا سکتی ہے، ہمیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر وہ کچھ لڑنے بھی لگ گئے کہ ہمیں یہاں میدان جنگ میں، مدینہ سے یہ 10 کلومیٹر دور ہے میدان احد، تو یہ مدینہ سے باہر لا کر ہمیں لڑایا جا رہا ہے، اس میں تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے. ہم سے کوئی پوچھا گیا تھا، نہ وقت کا پوچھا گیا، نہ جگہ کا پوچھا گیا، نہ کوئی ہمیں اس اسٹریٹجی میں اس طرح ہم سے کوئی مشورہ کیا گیا جنگی اسٹریٹجی میں. تو وہ اس طرح کے بہانے بنا رہے تھے. قرآن کریم ان کی بات کر رہا ہے. تو یہ صحابہ کرام کی جماعت کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کریم یہاں پر دو طائفتن کی بات کر رہا ہے، ایک منافقین کا طائفہ اور ایک یہ جو ہے منافقین کا طائفہ. اور پیچھے بات ہوئی ہے مومنین کے طائفہ کی. طائفہ جماعت یا گروہ کو بولتے ہیں. تو قرآن کریم نے دونوں کو علیحدہ بیان کیا ہے. ہسٹری نے مکس کر دیا، مکس کر کے جو مومنین کے خلاف جو مومنین کے جو ان کے جو نیت تھی، جو ان کے عزائم تھے، جو انہوں نے جس طرح سے طرز عمل اختیار کیا، وہ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ منسوب کر دیا. قرآن کریم نے دو طائفتن علیحدہ بیان کیے ہیں، منافقین کا، مومنین کا الگ الگ. انہوں نے ان کو ایک ہی بنا دیا اور جماعت صحابہ کو یعنی منافقین میں شمار کر دیا. یہ ہے ہسٹری کا کمال، جو لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کس طرح سے بات کرتا ہے اور ہسٹری بالکل اس کے برعکس بات کرتی ہے. تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ جو منافقین کا جو طائفہ تھا، گروہ، ان کو اپنی جانوں کا فکر لاحق ہو گیا اور وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے. اور وہ گمان کس قسم کے تھے؟ خیالات کس قسم کے تھے جو اللہ سے منسوب کر رہے تھے. قرآن اب بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ظن الجاہلیتی، ان منافقین کا ناحق ذہن، ان کا جو ناحق ظن تھا، وہ دراصل جاہلیت کا ظن تھا، جاہلیت کا ان کا گمان، جاہلیت کا خیال. تو قرآن کریم منافقین کے ظن کو ظن الجاہلیہ کہہ رہا ہے، جاہلیت کا ظن، جاہلیت کا گمان. اور یہ صحابہ کا نہیں، منافقین کا. یہ بار بار میں رپیٹ کرتا رہوں گا کیونکہ ہسٹری نے ان کو مکس کیا ہے. صحابہ کرام کو بھی منافقین کے درجے میں لے کر آئے وہ. اور آگے انہوں نے کیا کہا منافقین نے جو ظن الجاہلیہ کر رہے تھے، جاہلیت کا ظن؟ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ منافقین کہتے تھے کیا ہمارے لیے جنگی معاملہ میں کچھ اختیار ہے؟ یعنی وہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم سے کیوں نہیں بات کی گئی، ہم سے کیوں نہیں مشورہ کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی کوئی فیصلہ کر سکیں، اپنی منوا سکیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار ہے، یہ سارا کا سارا تمہیں ہی اختیار ہے. وہ رسول کو اور جماعت صحابہ کو کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کس جگہ کرنی چاہیے.
اس میں ہمیں بھی اختیار ہونا چاہیے، ہمارا اختیار کہاں ہے؟ یہ وہ سوال کر رہے تھے۔ اب ہسٹری نے ان دونوں کو ملایا، یعنی سارے صحابہ کو اسی منافقین کی کیٹیگری میں لے آئے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے واقعات کے انبار لگا دیے، خود گھڑے اور اس کو تاریخ اسلام بنا دیا۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے رسول ان منافقین سے کہہ دے بلا شبہ سب کے سب معاملہ کا اختیار اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تمہیں کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ تم فیصلہ کرو؟ زمین کے اوپر اللہ کے قانون کی محسوس اتھارٹی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے قرآن کے اصولوں کی روح سے فیصلہ کرنا تھا، جو کمانڈر بھی تھے، اور ان کو تو چیف مان لیا تھا خود یہود نے بھی، مدینہ کے اندر منافقین نے بھی، مدینہ کی ساری آبادی نے، کہ رسول صلی اللہ جو مشاق مدینہ ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ہیڈ کی ہو گئی تھی، سربراہ کی۔ تو لیکن منافقین چونکہ ان کے سامنے آ کر مخالفت نہیں کر سکتے تھے، وہ اس لیے ان کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ جنگ احد ہوئی تو یہ پھر علیحدہ ہو گئے، یہ فائدہ ہوا جنگ احد کا، قرآن نے خود بتایا۔ تو اب بتا یہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ سب کے سب معاملے کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم، اے رسول وہ اپنے مائنڈز میں وہ بات چھپاتے ہیں، یہ انفسہم ہے، نفس، مائنڈ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے انفس یعنی اپنے مائنڈ میں وہ بات چھپاتے ہیں، یہ جو منافقین جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، جو اب علیحدہ ہو جائیں گے، جس کو ہسٹری کہہ رہی 300 لوگ علیحدہ ہو گئے اور پیچھے 700 جماعت صحابہ کے لوگ رہ گئے۔ اس لیے ان کو ظاہر ہے، اس لیے ان کے اندر وہ ڈگمگاہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ ایک تو مقابلے میں 3000 کا دشمن کا لشکر، یہ ان کے مقابلے میں صرف 1000 آئے، اور میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت 300 منافقین علیحدہ ہو کے چلے گئے، پیچھے 700 رہ گئے۔ اب بتائیں آپ اگر ہوں گے، اگر یہ صورتحال ہو جائے آپ کے ساتھ، تو آپ کیا کریں گے؟ انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جنگ کی ہولناکی، تلواریں، نیزے، تیر، یہ کوئی مذاق تو نہیں تھا۔ تو وہ کوئی لوہے کے یہ فولاد کے یا وہ پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے تھے، انسان تھے جماعت صحابہ۔ اس وجہ سے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئیں۔ تو قرآن کریم تربیت دے رہا ہے کہ جو بھی ہو تمہیں ثابت قدمی دکھانی چاہیے، کسی بھی صورت تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، لغزش نہیں آنی چاہیے، اتنے تم پختہ ہو جاؤ، اتنے ڈسپلن کے پابند ہو جاؤ۔ تو یہ تنقید نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ تو کیا یہ رہا کہ اے رسول یہ اپنے انفس یعنی اپنے دماغوں میں، مائنڈ میں وہ چھپاتے ہیں، کیا آگے بتا رہا ہے، ما لا یبدون لکا، جو تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں آپ کس طرح قرآن کریم ان کی منافقین کی کیفیت بتا رہا ہے۔ اور آگے وہ کیا کہہ رہے تھے منافقین؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ منافقین کہتے تھے اگر جنگی معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا، تو پھر آگے قرآن بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ ما قتلنا ہا ہنا، تو ہم یہاں میدان جنگ میں آ کر قتل نہ کیے جاتے۔ کہتا ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو ہم قتل ہو جائیں، ہم قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے بہانے بنا کے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اس میں جماعت صحابہ نہیں ہے۔ جماعت مومنین کا طائفہ اللہ نے علیحدہ بیان کیا ہے، یہ طائفہ وہ ہے جو منافقین کا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے، اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے رسول کی زبانی۔ اللہ نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم، اے رسول ان سے کہو، ان کو جواب دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، پھر لبارازہ، یہاں پر بھی دھوکہ دیا گیا تراجم تفاسیر کے اندر۔ میں بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔
لبارزہ، تو وہ پختہ مومنین جنگ کے لیے ضرور باہر نکلتے۔ یہاں پر عقیدہ تقدیر کی روح سے یہ ترجمہ کیا گیا کہ یہ مومنین سے ان کو کہا جا رہا ہے، منافقین کو، کہ اگر تم نہ بھی نکلتے تو تم گھروں میں بھی مارے جاتے۔ نہیں 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 نہیں، یہاں پر ان کی بات ختم ہو گئی۔ اب منافقین کی بات ختم ہونے کے بعد منافقین کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم گھروں میں رہتے، کوئی بات نہیں، تم رہو گھروں میں، تم منافقت کی حالت میں لڑ ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مومن جماعت لڑے گی، تم کیسے لڑ سکتے ہو؟ تو ٹھیک ہے اگر تم گھروں میں رہتے ہو، نہیں نکلتے باہر لڑنے کے لیے، جماعت مومنین کا ساتھ نہیں بھی دیتے، گھروں میں رہتے ہو تو رہو، لیکن لبارزہ جو پختہ مومنین ہے، جو مومنین ہیں، وہ جنگ کے لیے ضرور باہر نکلتے۔ تم نہ بھی نکلتے، مومنین جنگ کے لیے ضرور نکلتے، کیونکہ وہ اللہ کے قانون، اس کے نظام کی صداقت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تمہاری طرح اس طرح ہیلے بہانے نہ کرتے، وہ ضرور نکلتے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا، وہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر یہاں ہم نہ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے، تو اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہ نکلتے تو یہ جو مومنین کھڑے ہیں، جو پیچھے رہ گئے، جو خالص مومنین ہیں، جماعت صحابہ، انہوں نے تو نکلنا ہی تھا، انہوں نے تو اپنے رسول سے کا ساتھ دینا تھا، اپنے رسول کا ساتھ دینا تھا دین کی اشاعت کے لیے، اور اللہ کا دین جو انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کی اقامت کے لیے انہوں نے ضرور نکلنا تھا، تم نہ بھی نکلتے، انہوں نے تو نکلنا تھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ لبارزہ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ الذین کتب علیہم القتل، وہ لوگ کہ اللہ کے قانون کی روح سے جن پر جنگ لڑنا اور قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ جنگ لڑنا اور قتل ہونا، ظاہر جنگ ہوئی اور قتل بھی ہوئے اس کے اندر، جیسے جنگ احد کے اندر صحابہ کرام 70 کی تعداد میں قتل ہوئے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ظاہر جنگ ہوگی تو پھر جنگ لکھ دی جاتی، یعنی جنگ فرض ہوتی ہے نا، کوئی بھی اسٹیٹ آرڈر جاری کرتی کہ ٹھیک ہے اب ہم نے جنگ کرنی، تو یہ لکھنا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب جنگ شروع ہو گئی ہے، جنگی حالات پر کریٹ ہو گئے ہیں، اب ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو یہ لکھا جاتا ہے، یہ آرڈر کیا جاتا ہے۔ وہی چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے قانون کی روح سے جنگ لڑنا اور قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا تو یہ لوگ اپنے گھروں میں نہ رہتے، یہ جنگ لڑتے، جیسا کہ یہ میدان احد میں آ گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، تم تو جا رہے ہو نا بہانے بنا کر، لیکن یہ لوگ تو میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم جماعت مومنین، جماعت صحابہ کی شہادت دے رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے سچے تھے، کتنے یہ دین کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ الا مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں یعنی میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے یہ مومنین۔ تم تو گھروں میں ہی رہتے نا، تم تو بہانے بنا رہے ہو، لیکن یہ مومنین میدان جنگ میں یہ جو مضاجم، یہ قتل گاہ ہوتی، اشارہ یعنی جب میدان جنگ کی طرف ہے تو یہ نکل پڑتے، کیونکہ جنگ میں تو پھر قتل ہونا تو ظاہر ہے، یہ تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی قتل گاہوں یعنی میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے، یعنی جنگ جب واجب ہو جاتی تو مومنین ضرور میدان جنگ میں آ کر لڑتے، بھلے تم اپنے گھروں میں ہی رہتے۔ یہ منافقین کو جواب دیا جا رہا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے۔ اور آگے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کا قانون مکافات آزمائے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا وہ اس شکست کے بعد ابھر کر سامنے آ جائے۔ چھپی تھا نا منافقت، ان کے سینوں میں چھپی ہوئی تھی، اب جب میدان جنگ لگا ہے تو دیکھو کس طرح سے وہ منافقین علیحدہ ہو گئے، 300 کی تعداد میں جماعت صحابہ سے نکل کر علیحدہ ہو کے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ ہوئی ان کے جو سینوں میں چھپا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، یہ میدان احد کے اندر یہ فائدہ ہوا
کہ وہ ظاہر ہو گیا۔ اگر اس میں ان کو فتح ہوتی جماعت مومنین کو تو یہ پھر چھپے رہتے، انہوں نے پھر چھپ جانا تھا، انہوں نے پھر اپنی بہادری کے قصے سنانے تھے کہ دیکھو ہماری وجہ سے تم جنگ جیتے ہو۔ تو جب شکست ہوئی ہے، شکست ہونے لگی تو یہ بھاگ گئے۔ تو اس سے ان کی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ہیں منافقین، ان کے اوپر اب اعتماد نہیں کرنا، ان کے اوپر اب یقین نہیں کرنا، ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا تاکہ آئندہ تم دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ یہ ہوا اس جنگ کے اندر۔ تو ما فی صدورکم ہے، جو تمہارے سینوں میں تھا، وہ اس جنگ کی شکست کی صورت میں نتیجے میں سامنے آ گیا کہ تم وہاں سے بھاگ اٹھے، تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا وہ اس شکست کے بعد ابھر کر سامنے آ جائے۔ منافقین کی منافقت اور مومنین کا مصائب کی بھٹی سے کندن بن کر نکلنا، یہ ہے اس جنگ کا ایک شکست کی صورت میں جو نتیجہ آیا، وہ ایک فائدے کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ ہوا اس جنگ کی۔ اور آگے بتا رہا ہے کہ وَلِيُمَّحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ اس کسی بھی خیال کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ پہلے چھپا ہوا تھا نا، اب وہ ظاہر ہو گیا جنگ کی شکست کی صورت میں۔ تو یہاں پر یہ چیز ہوگی، مومنین کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا وہ بھی صاف ہو گیا، اور جو منافقین کے دلوں میں تھا وہ بھی ابھر کر سامنے آ گیا۔ یعنی اس جنگ کی شکست سے کتنے فوائد ہوئے، یہ ہوا اس جنگ کے اندر۔ بظاہر تو شکست ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فوائد بھی گنا رہا ہے کہ یہ کچھ تمہیں فائدہ ہوا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سینوں کے راز جاننے والے ہیں، اس لیے تمہیں یہ ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آئندہ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اپنے آپ کو، اپنی استعداد کو بڑھانا ہے، اپنی قابلیت کو بڑھانا ہے، اپنی بہتر تربیت، اپنے آپ کو ڈسپلن کا پابند بنانا ہے۔ اور ان منافقین کو سمجھو، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، ان کے دھوکے میں نہ رہنا، اپنی قوت بازو کے اوپر تم یقین رکھو، اللہ کے قانون کی روح سے اپنی تربیت کرو، اپنی جو خامی ہے اس کو دور کرو۔ تو یہ چیزیں ان آیات کے اندر کہیں گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔